السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص نے خواب میں سانپ دیکھا، اس نے دیکھا کہ خواب میں اس کو سانپ نظر آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص جب خواب دیکھتا ہے، چاہے اچھا خواب دیکھے چاہے برا خواب دیکھے، تو وہ بڑا بے چین ہو جاتا ہے کہ یار میں نے آج ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ کہ آدمی جب بھی کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو دل میں کچھ پریشانی سی ہوتی ہے، اور کچھ اگر برا خواب دیکھ لیتا ہے تو آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی برا خواب نظر آئے اور اگر رات میں نیند کھل جائے اسی وقت، تو فوراً 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکاریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس خواب سے پناہ مانگے اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، کہ اللہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے فساد سے میری حفاظت فرما، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی کوئی خواب نظر آئے، چاہے اچھا خواب نظر آئے یا برا خواب نظر آئے، تو جب تک ہمیں تسلی یا اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں کسی کے سامنے اس خواب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تو ضرور یاد رکھنا ہے کہ برا خواب اگر کسی نے دیکھ لیا کہ بھئی سانپ نظر آ رہے اس کو، یا جو ہے اس کو بچھو، یا اس کو جو ہے چھپکلیاں، یا کچھ بھی وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، یعنی ڈراؤنا خواب یا عجیب خواب دیکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس طرح کا خواب کسی کے سامنے بھی، اس طرح کے خواب کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر علماء کرام نے عام طور پر یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک پوشیدہ دشمن ہے، یعنی چھپے ہوئے دشمن کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ کہ اگر کسی شخص نے خواب دیکھا، کہ خواب اگر اپنے مکان میں، اپنے گھر میں دیکھا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا گھر کا ہی کوئی فرد، گھر کا ہی کوئی آدمی اس کا دشمن نکلے گا، جو اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنے گھر سے باہر کوئی سانپ دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ باہر کا کوئی آدمی اس کا دشمن ہے، جو اس پر حملہ کر سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے کاروبار میں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے مال میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کی کئی تعبیرات نکل سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور یہ سمجھنا یہاں پر کہ ایک ہی آدمی ہے، چند آدمی ہے، اور چند آدمیوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے، بلکہ آدمی کے بدلنے سے جو ہے خواب کی تعبیر بھی بدل جاتی ہے، آدمی کی حیثیت سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ کوئی آدمی نیک ہے، کوئی آدمی برا ہے، اب دونوں کو ایک ہی خواب آیا ہے، لیکن دونوں کے خواب کی تعبیر الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں عام طور پر، اس لیے آدمی جب بھی اس طرح کے خواب دیکھے کہ سانپ دیکھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں جب بھی آدمی کوئی خواب دیکھے، چاہے اچھا خواب ہو چاہے برا خواب ہو۔ دیکھیں کہ آدمی بظاہر تو دیکھتا ہے کہ مجھے اچھا خواب نظر آیا، کہ کسی نے مجھے گفٹ دیا ہے، کسی نے مجھے سونا دیا ہے، کسی نے گولڈ دیا ہے، یا کوئی بھی میری ملاقات کے لیے آیا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اب بظاہر تو یہ خواب جو ہے اس کے لیے اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ خواب آپ ہی کے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی خواب نظر آئے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے یہ جو خواب دیکھا ہے، اگر اس خواب میں کوئی شر، کوئی فتنہ یا کوئی فساد یا کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچنے والی چیز ہے تو اس خواب سے میری حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے برا خواب دیکھا ہے تو یہ تو بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس فتنے سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے میری حفاظت فرما، اس میں جو شر، جو فساد بھرا پڑا ہے اس سے میری حفاظت فرما، اور اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اچھا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر کسی سے معلوم کرتے رہتے، پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں کوئی زیادہ اس میں
الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرے، ہر نماز کے بعد جو آدمی نے خواب دیکھا ہے تو اس کے شر، اس کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی بار بار برا خواب دیکھ رہا ہے، بار بار برا خواب دیکھ رہا ہے تو اپنی صحبت بدل لے، اپنی بیٹھک بدل لے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو چینج کر لے، اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی شروع کر دے، تسبیحات کی پابندی شروع کر دے، تو انشاءاللہ جتنے بھی برے خواب آتے ہیں نا وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش تو کرے، برے خواب آتے ہی اسی طریقے سے آدمی دن میں کبھی کبھار جو باتیں سوچتا رہتا ہے تو وہ باتیں بھی کئی مرتبہ دماغ میں رہنے کی وجہ سے رات میں خیالات اور رات میں خواب کی شکل بن جاتے ہیں اور خواب آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔